تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا ایک انسان آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میری زندگی میں مصیبتیں نہیں ہیں، تنگیاں نہیں ہیں، میں خوشحال ہوں۔ کوئی آپ کو ایسا نہیں بتائے گا، بس یہی کہے گا کہ میری زندگی دکھوں سے بھری ہوئی ہے، تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے۔ ابھی ایک غم اور دکھ پریشانی جاتی نہیں تو دوسری اوپر سے آ جاتی ہے۔ اس لیے یہ زندگی غموں سے، دکھوں سے، بیماریوں سے بھری ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بتایا گیا کہ ایک شخص کو کبھی زندگی میں سر درد بھی نہیں ہوا، سر کا درد بھی نہیں ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اس کو میری محفل سے اٹھا دو۔ کیا مطلب، کیا وجہ تھی؟ اتنے بڑے بڑے گناہ اللہ ذل جلال کی نافرمانیاں لے کے یہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے ڈھیر لگا کر بیٹھا ہوا ہے جو ابھی تک معاف نہیں کیے گئے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میری محفل سے اٹھا دو۔ تو مومن کی زندگی میں اگر کوئی دکھ تکلیف آ جائے تو اس کے بدلے میں اللہ جل جلال مومن کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ مومن کو اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جتنی بڑی بڑی تکلیفیں آزمائشیں آئیں گی اتنے بڑے بڑے گناہ معاف ہوں گے۔ تو اس لیے یہ آزمائشیں، یہ فتنے، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں آئیں تو ان پہ صبر کر لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ پریشانی اور مصیبتیں آ گئی ہیں تو انسان مولا شکر کر دے۔ تو یہ مومن کی زندگی میں اگر پریشانی اور تکلیفیں آ جائیں تو اس کے بدلے میں اللہ جل جلالہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کی برکت ہے، اس کا فضل ہے کہ وہ انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ انسان زندگی کے اندر دو خواہشیں پالتا ہے اور عموماً زندگی بھر اس پہ قائم بھی رہتا ہے، مرتے دم تک یہ دو خواہشیں چھوڑتے ہیں۔ ایک یہ کہ مجھے لمبی عمر مل جائے، اتنی لمبی عمر مل جائے کہ کوئی موت کا نام لے تو وہ سننا بھی پسند نہیں کرتا کہ مجھے موت آئے، موت سے نہ۔ اور زندگی لمبی چاہتا ہے، بوڑھا بھی ہو جائے پھر بھی وغیرہ شروع کرتا ہے کہ میں بھی مرنا نہیں چاہتا، میں بھی جینا چاہتا ہوں، میں تو ابھی جوان ہوں، میں بوڑھا کہاں۔ جتنی مرضی اس کی عمر لمبی ہو وہ یہی سوچے گا کہ میں تو ابھی جوان ہوں، ابھی تو میں پکو ہوں، ابھی میں بوڑھا نہیں ہونا چاہتا، بوڑھا نہیں ہوں، بلکہ میں تو جوانی کے عروج کی طرف جا رہا ہوں۔ جتنا مرضی بوڑھا ہو جائے گا ایسی ایسی خواہشیں پالے گا۔ دبئی کے اندر ایک ہاسپٹل بنا ہے جو بوڑھوں کو جوان کرتا ہے، اور ہمارے حکمران وہاں پہ جاتے ہیں جوان ہونے کے لیے، اور وہاں پہ ایک بندے کی جوان ہونے کی 9 لاکھ درہم فیس ہے، ایک بندے۔ تو ہمارے حکمران تو وہاں پہ جاتے ہیں جوان ہونے کے لیے، اور وہ اپنے چہرے کے جو چریاں، وہ چپ جو ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کروانے کے لیے
اور 9 لاکھ درہم فیس بھی ادا کی. تو یہ انسان جتنا مرضی بوڑھا ہو جائے تو یہی سوچ رکھتا ہے کہ میں تو ابھی جوان ہوں، بوڑھا کہاں ہوں. اسی لیے وہ زندگی میں یہ خواہش پالتا ہے، موت کو پسند ہی نہیں کرتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اثنتان یکرہہما ابن آدم، آدم کا بیٹا 2 چیزوں کو پسند کرتا ہی نہیں. ایک یکرہ الموت خیر للمؤمن من الفتنہ، موت کو پسند نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا یہ موت مومن کے لیے فتنوں سے، آزمائشوں سے، دکھوں اور پریشانیوں سے، ان فتنوں سے بہتر ہے، لیکن انسان یہ موت کو پسند نہیں کرتا. اور فرمایا وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ، تھوڑا مال ہو اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے پاس تھوڑا مال تو زیادہ ہونا چاہیے، دولت کے انبار میرے پاس ہونے چاہیے. یہ تھوڑا مال ہے، اس پہ فوقیت اختیار نہیں کرتا، بلکہ زیادہ مال کی حرص اور طلب اس کو لے کے ڈوبتا. ایک حدیث میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اگر آدم کے بیٹے کو 2 سونے کی وادیاں دے دی جائیں تو وہ تیسری کی بھی طلب کرے گا کہ مجھے تیسری بھی ملنی چاہیے. وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ، تھوڑا مال انسان پسند نہیں کرتا. دیکھ لے دنیا کے اندر جس کے پاس کروڑوں خربوں روپے ہیں وہ بھی اسی دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ وہ دنیا کے اندر اتنے بڑے بڑے مال اور خزانے جمع کر لو کہ جو زمین سے آسمان کو جا چکے. تو میں کچھ دن پہلے سعودی عرب کے ایک بادشاہ سلمان ان کا ایک انٹرویو کر رہا تھا، اس میں وہ بڑی خوبصورت باتیں لکھتا ہے. دنیا کے اندر شاید کسی حکمران نے اس طرح کی بات کی ہو. وہ کہتا ہے اس وقت کی فکر کرو کہ جب دولتوں کو زوال آ جائے گا، عہدوں کو زوال آ جائے گا، یہ دولت، یہ شہرت، یہ ٹھاٹ، یہ عہدے، یہ مال، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. اس وقت کو یاد کرو جب رب کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ دنیا کی ساری ٹھاٹ اور یہ دنیا کے عہدے، یہ بندری، یہ بادشاہت، یہ دولت، یہ کھانے پینے، یہ سب کچھ یہی رہ جانے ہیں. اور قیامت کو اللہ جل نے جب حساب لینا ہے اس وقت کے لیے انسان کو تیاری کرنی چاہیے. ہے تو بادشاہ سعودی عرب، لیکن اپنی زبان سے اتنے بڑے جملے کیوں کہہ رہا؟ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ دنیا کا مال سب کچھ نہیں ہے. اصل زندگی جو ہے وہ رب تعالیٰ کے ساتھ یاری لگانا ہے، رب تعالیٰ کی عبادت کرنا. یہ سب سے بڑی انسان کی زندگی اور اس کی کامیابی ہے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو تھوڑے مال کو انسان پسند نہیں کرتا. وَقِلَّةَ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ، اور جتنا بھی مال کم ہوگا یاد رکھو مسلمانوں تمہارا حساب بھی کم ہوگا. مال تو قارون کے پاس بھی تھا، لیکن کیا ہوا؟ اللہ نے پکڑ لیا. لائنیں لگی ہوتی تھی اونٹوں کی اور اس کے اوپر اس کے خزانوں کی چابیاں ہوا کرتی تھی. کہاں گیا اس کا وہ سارا مال؟ ختم ہو گیا. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر بندے کو اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی شکوہ ضرور ہوتا ہے اور یہ شکوہ ختم نہیں ہوتا. یہ زندگی ختم ہونے والی ہے. اس کے اندر اگر
کامیابی حاصل کرنی ہے تو اپنے رب کو یاد کرو، اللہ ذوالجلال سے دل لگا لو۔ تو یاد رکھیں یہ دنیا اس طرح کی دنیا ہے کہ اس کے اندر انسان کب اس کی موت آ جائے، کہاں آ جائے، کس چڑھانے پہ پڑا ہو، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو اس لیے اس دنیا سے بچ جائیں۔ اس دنیا کے فتنوں کے اندر جو انسان گر جاتا ہے تو پھر اس کی آخرت خراب ہو جاتی ہے، رب تعالیٰ سے دوری کا باعث بنتا ہے۔ زندگی کے اندر ہمیں شکوے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ان فتنوں کی پیشن گوئی پہلے ہی فرما دی تھی کہ اس طرح کے فتنے، خون ریزیاں دنیا کے اندر عام ہو جائیں گی قیامت سے پہلے۔ تو یہی دیکھنے کو مل رہا ہے، اس لیے بچے اس سے، ان فتنوں سے۔ حل کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال کی طرف انسان آ جائے، نمازوں کی پابندی کرنے لگ جائے اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو جائے، اپنے گناہوں پہ دو چار آنسو بہانے لگ جائے، اللہ ذوالجلال فتنوں سے اسے بچا لے۔ اور یہ شکوہ پھر کبھی ختم نہیں ہوتا، کبھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایک ایک منحوس پالا ہی پایا۔ یہاں تک کہ ماں باپ نے بھی اپنے گھر میں ایک بیٹی یا بیٹا منحوس پالا۔ کیا کہتے ہیں کہ جب سے یہ بیٹا یا بیٹی پیدا ہوئی ہے، میرے گھر میں آئے ہیں، تب سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے گھر سے روٹ گئی، تو اس لیے اس کو منحوس سمجھتے۔ اور کاروباری حضرات وہ بھی کچھ لوگوں کو منحوس سمجھتے ہیں، جی ہماری دکان کے سامنے سے یہ بندہ گزر گیا ہے تو آج تو کوئی دکان پہ گاہک نہیں آنے والا، وہ اس شخص کو منحوس سمجھتا ہے۔ تو کسی کے گھر میں اگر کوئی غریب چلا جائے تو سمجھتے ہیں کہ یہ غریب ہے، ہمارے گھر میں آ گیا ہے، یہ تو منحوس ہے، یہ ہمارے گھر پہ کھاتے۔ تو ہم ان چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں، انہی باتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، نکل نہیں رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ منحوس کون ہوتا ہے؟ منحوس ہوتا وہ ہے جو غریب ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی امیر ہو اور کوئی ایک شخص اس کو کہہ دیں گے یہ منحوس ہے؟ نہیں، اس کو کوئی منحوس نہیں کہے گا کہ یہ منحوس ہے، کیونکہ یہ مالدار ہے۔ آپ کے پاس آئے گا، آپ تو بڑے پھاٹ سے اس کو بٹھائیں گے اور اس کی واہ کریں گے کہ یہ تو مالدار ہے، یہ کیسے منحوس ہو سکتا ہے؟ منحوس ہوگا تو کون ہوگا؟ صرف غریب۔ جو سب سے غریب ہوگا اس کو منحوس سمجھا سکتا ہے، اس کو گھر آنے سے بھی گریز کریں گے کہ لوگ یہ ہمارے گھر میں آیا ہے تو آیا کیوں، اس کو جلدی سے نکال دو، یہ تو ہمارے گھر کو ہی کھا لیتا، یہ ہماری دکان کے سامنے سے گزرا ہے، آج پورا دن گاہک نہیں آنے والا، آج صبح فلاں شخص ہمارے سٹور سے ادھار لے کے گیا ہے، پورا دن ہمیں کچھ بھی ملنے والا نہیں۔ تو اس طرح کی منحوسیت، نحوست ہم نے اپنے دلوں میں پال کے رکھی ہوئی ہے، جب تک یہ ختم نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ ذوالجلال کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اللہ ذوالجلال کا فضل آپ پہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال اپنے قرآن میں بیان کرتے ہیں، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم۔ لوگوں یاد رکھو، دنیا کے اندر تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی
جو پریشانیاں آتی ہیں، جو دکھ اور تکلیفیں آتی ہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید یہ کسی منحوسیت کی وجہ سے، کسی نحوست کی وجہ سے، یا پھر دنیا کے اندر تمہاری جانوں میں سے کوئی انسان اگر فوت ہو جائے اِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهُ، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم نے پہلے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اپنی کتاب میں یہ پہلے ہی لکھ رکھا ہے، اس کے اندر اس کو یہ دکھ ملیں گے، یہ تکلیفیں آئیں گی، یہ بڑے بڑے طوفان آئیں گے، یہ بیماریاں آئیں گی، یہ سب کچھ انسان کی زندگی کی ڈائری کے اندر اللہ ذوالجلال نے لکھ رکھا ہے۔ تو یہ سب کچھ کسی کی نحوست کی وجہ سے نہیں ہوتا، کسی کو منحوس سمجھنے سے، یہ لفظ اپنے ذہن میں بٹھا دینے سے یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بیماریاں، یہ تکلیفیں، یہ دکھ، یہ پریشانیاں اللہ ذوالجلال نے انسان کی زندگی میں پہلے لکھ رکھی ہے۔ اتنے سال اس نے زندہ رہنا ہے اور اس کے اندر یہ پریشانیاں، یہ دکھ، یہ تکلیفیں اس کو آئیں، تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی انسان پریشان ہو جائے کہ اگر یہ کام میں نہ کرتا تو شاید یہ تکلیف مجھے نہ ہوتی، یہ دکھ نہ آتا میری زندگی میں۔ اس لیے ان چیزوں کو سمجھیں، اور اگر دکھ، پریشانی اور تکلیف آ جائے تو اس پہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ پڑھا کریں، اور اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، اے اللہ یہ جو مصیبت پریشانی میرے اوپر آئی ہے اس کا مجھے بہترین بدلہ عطا فرما دے، اور اس آزمائش اور تکلیف کی وجہ سے اے اللہ تو مجھے بہترین اس کا انعام دے۔ اور اللہ ذوالجلال سے اس تکلیف کے لیے دعا کریں، اے اللہ میری اس تکلیف کو دور کر دے، اس کا بہترین اجر مجھے عطا کر دے، تو یہ دعا کیا کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ پریشانی، یہ مصیبت ہماری زندگی میں لکھی ہوئی ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، اس لیے لکھی ہے کہ جو ہمارا نقصان ہوا ہے اس پہ ہمیں افسوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو تکلیف آئی ہے، جو پریشانی آئی ہے، جو مصیبت آئی ہے، ابھی رستے میں آپ جا رہے ہیں، آپ کو کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی چوٹ آ گئی، تو یہ مصیبت، یہ تکلیف آپ کے اعمال میں لکھی ہوئی تھی، اللہ نے پہلے لکھ دی ہے کتاب میں۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ مصیبتیں اللہ نے لکھی ہوئی ہیں پہلے ہی کہ اس نے اس طرح زندگی بسر کرنی ہے، تو اس لیے انسان کو پھر افسوس نہیں کرنا چاہیے اس چیز پہ۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور یہ تکلیفیں اور دکھ، پریشانیاں جب زندگی میں لکھی ہیں، جن لوگوں کو ہم نے منحوس سمجھا ہوا ہے یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ منحوس ہے اور یہ نحوست کا مارا ہوا ہے، تو یہ الفاظ، یہ چیزیں اپنے ذہن سے نکال دیں، اگر نکالیں گے تو اللہ ذوالجلال کی رحمت پھر نازل وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اللہ ذوالجلال کی نعمت اگر مل جائے تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ ذوالجلال کا شکر بھی ادا کرے، شکر کرے گا تو اللہ ذوالجلال کی نعمتیں اور مل جائیں، اور اگر غرور، گمانڈ اور تکبر میں رہا تو پھر اللہ ذوالجلال نعمتیں چھین لیتے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور جو شیخیاں مارنے والا، تکبر کرنے والا ہے، اکڑنے والا ہے، اللہ ذوالجلال کے ہاں ایسے لوگوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس نے نعمتیں ہمیں دی ہیں
وہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر نعمت چھن جائے تو پھر بھی اللہ جلال کے سامنے جھکنا چاہیے کہ اللہ یہ نعمت جو تو نے مجھے دی تھی مجھ سے وہ چھن گئی ہے، اب میرے پاس نہیں رہی، شاید میرے کسی گناہ کی وجہ سے گئی ہے، تو اے اللہ تو میرے اس گناہ کو معاف فرما۔ تو اس لیے ہمیں ہر دم ہر وقت اللہ ذوالجلال کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور زندگی میں سکون اس وقت ہوگا جب ہم اللہ ذوالجلال کی تقدیر پر راضی ہو جائیں۔ تقدیر پر راضی ہوں گے، اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ عربوں کے ہاں ایسا رواج ہوا کرتا، وہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا کرتے کہ یہ سفر کا مہینہ یہ منحوس ہے، اور عرب کے ہاں جو لوگ تھے وہ ڈاکو تھے، اور وہ ڈاکہ مار کر ہی اپنا پیٹ پالا، تو وہ بھی یہ 3 مہینے جو مسلسل آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اس کے اندر ڈاکہ مارنا وہ ڈاکو بھی حرام سمجھتے ہیں۔ اس لیے ذوالحجہ کے اندر جب ان کا مال ختم ہو جاتا، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتی، تو وہ حج کے موقع پہ اپنے سردار سے اعلان کرواتے تھے کہ یہ مہینہ جو ہے یہ صبر کا ہے، اس کے بعد محرم آئے گا، تو پھر اس صبر کے مہینے کے اندر وہ خوب لوٹ مار کیا، لوگوں کا، مسلمانوں کا مال لوٹتے تھے، اور جن کا مال لٹ جاتا، جو صفر ہو جاتے، جن کا سب چھن جاتا، وہ پھر اس صبر کے مہینے کو لوگ منحوس کرتے تھے کہ یہ صبر کا مہینہ منحوس ہے۔ تو اس لیے منحوس صبر کا مہینہ نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی اور شخص منحوس ہوتا، جس کو ہم اپنے ذہن میں، لوگوں نے اپنے ذہنوں میں پالا ہوا ہے کہ یہ منحوس ہے، ایسا نہیں۔ اگر ایسا ہے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو سفر کے مہینے میں فوت ہوئے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی جو محرم میں فوت ہوئے، پھر تو محرم بھی منحوس ہوا، اور ذوالحجہ کے اندر 2 بڑی ہستیاں حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، وہ فوت ہوئے، تو اس کا مطلب پھر یہ مہینہ بھی منحوس ہوا، اور رمضان کے اندر بڑے بڑے صحابی فوت ہوئے، اگر دیکھا جائے تو پھر وہ بھی منحوس ہے۔ اگر زندگی کا احاطہ کر لیں، سمجھ لیں، تو پھر ہمیں شاید کوئی ایسا دن نظر نہیں آتا کہ جو منحوس نہ ہو۔ تو اس لیے کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے شاگرد بھی ہیں اور آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، وہ ایک سفر میں جا رہے ہیں اور دیکھا کہ ایک کوا جو شور کرتا ہوا، قائم کرتا ہوا جا رہا، وغیرہ کرتا ہوا جا رہا، اور حضرت عباس کے ساتھ عبداللہ بن عباس ان کے ساتھ ایک شخص بیٹھا، وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں آج کیا ہونے والا، خیر آج خیر ہو، پتہ نہیں آج کیا ہو، کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ عرب کے لوگ جب کوا اس طرح شور کرے تو اس کو منحوس سمجھتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں لا خیر ولا شر، نہ اس کے بولنے میں کوئی خیر ہے نہ اس کے بولنے میں کوئی شر ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وہ تو اپنی کسی مصیبت میں جا رہا ہے، وہ تو اپنی کسی پریشانی میں جا رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے کسی خوشی کی وجہ سے وہ اس طرح بول رہا ہے۔ اس لیے کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہوتی، نہ ہی یہ کوئی نحوست ہوتی، اور ہمارے ہاں تو اس چیز کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ کسی غریب انسان کو یا کوئی ایسا فقیر ہو، اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں یہ تو نحوست کا مارا ہوا، یا جس کا کاروبار چھن جائے، اس کے پاس مال نہ رہا ہو،
تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں یہ تو ہے ہی منحوس، اس کا تو مال سارے چلا گیا۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے نحوست، اس سے بچنے کے طریقے بھی بتائیں، اور یہ منحوس کا لفظ جو ہے یہ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی کسی کو منحوس کہنا چاہیے۔ لوگوں کے اندر یہ بات عام ہے، شاید کم بولا جاتا ہے معاشرے میں، لیکن بعض اوقات اکثر دیہاتوں شہروں میں یہ زیادہ بھی بولا جاتا ہے، اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا کچھ ہے۔ اور آج سوشل میڈیا کے اندر بھی ایسے دانشور بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو اپنے پلے سے حدیثیں کھڑ کے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ سال کے اندر 10,20,000 وبائیں سال میں نازل ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں کھڑتے اور لوگ سنتے ہیں، سمجھتے بھی، لیکن یاد رکھیں کوئی ایسی وبائیں نہیں ہوتی۔ اس وقت جو سوشل میڈیا پہ دانشور بیٹھے ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے علامہ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ اس وقت بھی موجود تھے۔ ہارون رشید، اس کے دور میں بھی ایک شخص نے اپنے پلے سے ہزاروں حدیثیں کھڑی اور لوگوں نے ان کو بتایا، تو ہارون رشید نے اس کو پکڑا اور کہا کہ اس کی گردن اتار۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو میں نے حدیثیں لوگوں کو بتائی ہیں ان کا کیا؟ تو ہارون رشید کہتے ہیں کہ پہلے تمہاری گردن اتار دیں، اس کے بعد ان کا بھی دیکھ لیں گے کیا۔ تو اس وقت بھی اس طرح کے دانشور موجود تھے جو اپنے پلے سے حدیثیں گڑھتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اور آج بھی وہ دانشور اس طرح کے بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا پہ اس طرح کی باتیں کرنے والے موجود ہیں، باتوں کو پھیلانے والے۔ اور صبر کے مہینے میں کہتے ہیں کہ جناب 9 لاکھ کے قریب وبائیں، بلائیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں۔ فی گھنٹہ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 1300 بلائیں نازل ہوتی ہیں فی گھنٹے کے حساب سے۔ تو ہر منٹ کے اندر تو ہم اندازہ لگائیں کہ کوئی نہ کوئی بلا تو آسمان سے نازل ہو رہی ہے۔ تو اس طرح کے پروپوگنڈے، اس طرح کی باتیں جو من گھڑت ہیں، جو اپنے پلے سے بنا کے لوگوں کو بتائی جائے، ان کا کوئی وجود نہ ہو، تو ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا لا عدو ولا اطیرت ولا حام ولا سفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قوم کے عقیدے کی رہنمائی فرماتے ہوئے آپ نے کہا کوئی بھی بیماری اپنے آپ آگے نہیں جاتی، کوئی بھی بیماری اپنے آپ کسی دوسرے مسلمان کو نہیں لگتی، کوئی بھی بیماری کسی وجہ سے کسی دوسرے کو نہیں لگتی، ولا اطیرت، کوئی چیز بھی منحوس نہیں ہوتی، ولا حام، اور کوئی الو نہیں بولتے۔ عرب کے اندر کسی خاندان میں کوئی قتل ہو جاتا، وہاں پہ الو بیٹھ جاتا تو یہ سمجھتے کہ الو اس لیے بیٹھا ہے کہ تمہارا قتل ہوا ہے، اس کا بدلہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی الو نہیں بولتی، ولا صبر، اور نہ صبر کا مہینہ منحوس ہوتا۔ اس لیے ان چیزوں سے بچ جائیں۔ نہ ہی کوئی بیماری کسی کی وجہ سے لگتی ہے، نہ صبر کا مہینہ منحوس ہوتا اور نہ الو بولتے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو لوگوں کی رہنمائی فرمائی اور پریشانیوں اور دکھوں سے بچنے کے طریقے بتائے کہ لوگوں پریشانیوں اور دکھوں سے بچ جاؤ۔ کس طرح انسان بچ جاتا ہے؟ اللہ عز و جل اپنے قرآن میں بیان کرتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ
والعاقبۃ للتقوی۔ اللہ رب العزت اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں کہ اے نبی نماز کی پابندی کر لو، اس پہ پختگی اختیار کر لو، اور تم نے ہمیں رزق نہیں دینا، رزق کی فرمانی تو ہم نے کرنی ہے۔ اسی لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ نماز کا اور رزق کا تعلق آپس میں بڑا گہرا ہے۔ جو انسان نماز پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کے رزق میں فراوانی کرتے ہیں، اور گھروں کے اندر اگر کوئی شخص رزق کی وجہ سے پریشان ہے، آج لوگ دیکھیں تو رزق کی وجہ سے پریشانی میں تو اپنے گھروں میں دیکھیں ایسے لوگ بھی ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، تو یہ نحوست انسان کے گناہوں کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے۔ جب انسان نماز نہ پڑھے گا تو اس کے اوپر رزق کی فرمانی نہیں ہوتی۔ نماز کا اور رزق کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے رزق کی فرمانی بھی ہوتی ہے۔ گھروں کے اندر کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں رزق نہیں دیا جاتا، رزق کی فرمانی روک دی جاتی ہے، اور یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے۔ اس سے بچ جائیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اللہ رب العزت تمہاری پریشانیاں دکھ تکلیفیں دور کر دیں گے اور تمہیں رزق کی فراوانی بھی کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے بھی آیا کرتے تھے، تھکاوٹ محسوس ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت بلال سے کہتے یا بلال اذن، اے بلال اذان کہو، فاقم، اور ہم نماز پڑھیں گے، وَأَرِحْنَا، اور اس کے بعد ہمیں سکون میسر ہوگا، ہمیں سکون ملے گا۔ اذان کہو، نماز پڑھیں گے تو میرے دل کو سکون ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی تھکاوٹ محسوس ہوتی آپ نماز سے سکون حاصل کرتے تھے۔ اسی لیے اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو، پریشانی ہو، تھکاوٹ محسوس ہو، آپ نماز پڑھیں، اللہ رب العزت آپ کی تھکاوٹوں، پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرما دیں گے۔ اگر قرضوں میں، تکلیفوں میں پھنس گئے ہیں اور پریشانیوں میں گھر چکے ہیں، اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو پھر اللہ عز و جل کی نماز سے اور صبر سے مدد لو۔ اگر ایسا کر دو گے، نماز بھی پڑھو گے، صبر کرو گے، تو اللہ عز و جل کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول آئے گا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور نماز پڑھنا یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ نماز ہر انسان پہ گرا گزرتی ہے، نماز پڑھنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے نماز پڑھنا یہ بڑا مشکل کام ہے، اور ان کو یہ اللہ توفیق دیتے ہیں جو اس کی طرف آتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، نماز ادا کر لینا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کسی چیز میں نحوست نہیں ہوتی، کوئی شخص منحوس نہیں ہوتا، ہاں اگر نحوست ہو سکتی ہے تو 4 چیزوں میں نحوست ہو سکتی ہے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک وہ جو سواری ہے آپ کی، وہ نحوست کی ہو سکتی ہے، وہ منحوس ہو سکتی ہے۔ کس وجہ سے؟ اگر وہ اکھڑو ہے، وہ چل نہیں رہی، ہو سکتا ہے وہ منحوس ہو، اس کے اندر نحوست ہو۔ اور دوسرا
بیوی اس کے اندر بھی نحوست ہو سکتی ہے، وہ بیوی جس کی وجہ سے آپ کی عزت گئی ہو، آپ کے گھر کی عزت گئی ہو، آپ کے خاندان کی عزت چلی گئی ہو، وہ بیوی بھی اس میں بھی نحوست ہو سکتی ہے۔ اور ایسا گھر جو چھوٹا ہو اور اس میں ضرورت پوری نہ ہوتی ہو سکتا ہے وہ گھر بھی نحوست کا مارا ہوا ہو، وہ منحوس ہو۔ اور فرمایا وہ ہمسایہ جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، دکھ میں، تکلیفوں میں ہیں، اور وہ ہمسایہ بڑا پریشان کرتا ہے، تو یہ ہمسایہ بھی منحوس ہے، نحوست کا مارا ہے۔ تو یہ چار چیزیں ایسی ہیں جو منحوس ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز محفوظ نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نحوست جو ہمارے گناہوں میں ہے، جو ہم نے ماضی میں کیے، اللہ کی نافرمانیاں کی، رب کی بغاوتیں کی، اللہ رب العزت کو ناراض کیا، تو اس کے اندر جو نحوست ہو سکتی ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اعمال پہ نحوست پڑتی ہے، رزق پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔